دل و دماغ پر خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا۔ عاشقان رسول مجھ پر انفرادی کوشش جب شروع کرتے تو میں ٹال مٹول کر کے سرک جاتا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نظر آئے جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی ترغیب دے رہے ہوں۔ جب صبح اٹھا تو اپنے انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا، مگر پھر میری حالت آہ بری رہی، وہی گناہ بری رہی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور خواب دیکھا، وہ بڑا ڈراؤنا تھا، اور اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے خود کو گھپ اندھیری قبر میں پایا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس محسوس کیا، اور ایسی بے بسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، خوب دولت کمانا چاہتے تھے، خوب شہرت کے دیوانے تھے۔ اب دیکھو، دیکھ لی اپنی اوقات۔ یہ خواب میں میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اب قبر میں پھنس گئے ہو، اپنی اوقات دیکھ لی، اب تمہیں گانے بچا لیں گے، اب تمہیں شہرتیں بچا لیں گی، اب تمہیں فلمیں ڈرامے بچا لیں گے، اب وہ ٹی وی چینلز والے بچا لیں گے جنہوں نے تمہارے گانے کے ذریعے اپنے چینلز کو مشہور کیا اور گناہوں میں آگے بڑھے۔ اب تمہاری خیر نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا کہ پھر مجھے خواب میں دوبارہ اسی پہلے جس کو دیکھا تھا وہی اسی مبلغ کو میں نے دیکھا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد مبارک، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی۔ میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی، اور سبز سبز امامے سے سر سبز کر لیا۔ پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا۔ ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، جس پر میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم کم اور کم ہے۔ اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی
پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی قبر مبارک، جو کہ کم و بیش 3.5 سال کے بعد مسلسل برسات کی وجہ سے کھلی تھی، تو ان کے صحیح سلامت بدن، تازہ کفن، سبز امامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم ہے۔ مدنی کام کرتے کرتے کل کا مشہور گلوکار جس کا نام ہے جنید شیخ، وہ مدنی ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نعت خوان بن گیا، الحمدللہ عز و جل۔ ان کا کہنا ہے الحمدللہ عز و جل، تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مسجد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے، صدائے مدینہ لگانے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا خواں کر دیا دیکھو، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا خواں کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اجالا کر دیا دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایک گلوکار دنیا کا نام، اس نے دنیا میں اتنا نام کمایا، اور اس پر کیسا کرم ہو گیا دعوت اسلامی میں آ کر کہ سرکار کے جلوے نظر آنے لگے۔ اسی طرح کے خواب انہوں نے مجھے سنایا مزید کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو مجھے ارشاد ہوا کہ اسماء الحسنہ یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لو۔ تو میں نے پوچھا نام یاد کر لیے؟ بولا میں نے کر لیے، سرکار نے حکم دیا یاد کر لیے۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے کہ جو یعنی کہ حدیث شریف کا یہ مضمون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے وہ جنتی ہے، یاد پڑتا ہے کہ یہی حدیث شریف کا مضمون ہے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، 99 میں حصر نہیں ہے، لیکن مشہور نام 99 حدیث میں وہ ارشاد بھی ہوئے۔ تو مدنی پنج سورہ دعوت اسلامی کے مطبوع ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، اس میں یہ 99 نام موجود ہیں، اور اس میں ان 99 ناموں کے ان فضائل بھی موجود ہیں، الگ الگ نام کے الگ الگ فضائل اوراد وغیرہ موجود ہیں۔ تو مدنی پنج سورہ ضرور حاصل کیجیے، ویسے بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ بیان جہاں باب المدینہ میں 74 مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے اس کی ترکیب تھی، وہاں ضیائی کابینہ باب الاسلام و بلوچستان میں 38 مقامات پر اسلامی بہنوں میں ریلے ہو رہا ہے، حیدرآباد میں 13 مقامات پر۔ نیز اس وقت یہ بیان مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، ہند کی 12 کابینات میں، بنگلہ دیش، ملائیشیا، کولمبو، مسقط، چائنا، ممباسا، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، تنزانیہ، کوریا، ہانگ کانگ، یمن، کینیا، یو کے وغیرہ میں متعدد مقامات پر، اور دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل